طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے کسی نے بیوی رکھ لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. دکھاؤ نا کوئی ایک صحابی کا قول دکھا دو نا جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. تو قول لانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قول تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, قول کو ثابت کرنا مشکل کام ہے. اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ 3 طلاقیں دینا ویسے بھی ناجائز ہے, خوب سمجھ لو. 1 طلاق سے زیادہ نہیں دے سکتے. اچھا, بعض اہل حدیثوں نے میرے بارے میں یہ چلایا کہ میں اجماع کے دعوے بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا ہوں, بڑے بڑے دعوے. میں نے کہا نا 3 طلاق پر اجماع ہے, تو کیا ایسے ہی بناتے رہتے ہیں. بڑے معتدل عالم بھی, انہوں نے بھی میرے خلاف کلپ بنایا, تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے پھینکتا نہیں ہوں. خوب سمجھ لو, اجماع سے مراد ہوتا ہے سب سے پہلے صحابہ تابعین کا اجماع, بات کا اختلاف معتبر نہیں ہے. تو میں نے جب یہ کہا نا 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے, تو یہ ہوائی پھینکی نہیں ہے, صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر. ہاں, بعض لوگ اقوال لانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی عالم کا قول ہے کہ اجماع نہیں ہے. تو قول لانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قول تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, قول کو ثابت کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے اس طرح کے کلپ سے متاثر نہ ہوا کریں. فوراً میرے خلاف کوئی بعض اہل حدیث نے کلپ چلا دیا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا حالانکہ کوئی اجماع نہیں ہے, ان کے فلاں نے لکھا اجماع نہیں ہے, فلاں نے لکھا. بھائی لکھتے رہیں, ساری دنیا لکھ دے. دکھاؤ نا کوئی ایک صحابی کا قول دکھا دو نا جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ جو لمبے لمبے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں خود ہی اس کی علامت ہوتی ہے دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتی تو ایک حدیث پیش کر دیتے, کسی صحابی سے دکھا دیتے. اس لیے آج میں اہل حدیث سے کہتا ہوں, کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف حدیث دکھا دو, صحیح بھی نہیں, جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا. اب اس کے بعد گل مک گئی. اب کسی نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروانا ہے, اس بات کا جواب دے. یہ نہ کہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ لکھا تو ابن حجر نے یہ لکھا تو فلانے نے یہ لکھا. تو ایسے تو لکھا ہوا میں بھی دکھا سکتا ہوں. ابن رجب نے کیا لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد تھے ابن قیم, ان کے شاگرد تھے ابن رجب. انہوں نے سختی سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نفی کی ہے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور جب صحابہ کا اجماع کسی بات پہ ہو گیا تو وہ مسئلہ قطعی یقینی بن گیا ہے. اب اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے کسی نے بیوی رکھ لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ ضعیف قول نہیں ہے, یہ کلعدم قول ہے. اب اہل حدیث اس پہ کلپ کیا ریکارڈ کرواتے ہیں, نہیں جی یہ بھی ایک قول ہے آپ کے فلاں عالم نے لکھا. بھائی فلاں لکھا, یہ نہیں لکھا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم آپ سے جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. وہ جواب یہ کہ کسی ایک صحابی سے تو دکھاؤ نا. صحابہ تو سارے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں, تو آپ قرآن حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہو. جب مسئلے پہ اجماع ہو جائے گا تو وہ مسئلہ قطعی اور یقینی, تو اس کے مقابلے میں جو قول ہوتا ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا, وہ کلعدم قول ہوتا ہے. کلعدم قول پہ فتویٰ حکومت بھی دے دے گی تو وہ نافذ نہیں ہوگا, اس پہ قاضی فیصلہ بھی کر دے تو نافذ نہیں ہوتا. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں, ہوائی فائر میں نے نہیں مارا, کیونکہ ہمارے اپنے علماء میرے خلاف کلپ بنانے لگتے ہیں. اب اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے, بیٹھ کے بس بڑے بڑے اجماع کے دعوے کرتا رہتا ہے. تو جس کو بھی میرے خلاف بنانا ہوتا ہے نا, وہ یہ طنز دیتا ہے, اب اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے, آپ کو تو شادیوں بھی نہیں آتی. سمجھ رہے نا؟ تو آپ کچھ اور تانا دے دو, آپ سیدھا سیدھا وہ کلپ کا جواب دو علمی لحاظ سے. یہ تانے کیوں دے؟ یہ جب طنز اور تانوں پہ کوئی شخص آتا ہے, اس کا مطلب وہ علمیت سے کیا ہے, خالی ہے. کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ, ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اتنے خالی نہیں ہے جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہو. سمجھتے؟ تو ہمارے اپنے علماء بھی بعض مجھے کہتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت غلو کرنے لگا ہے اور یوں کرنے لگا ہے. بھائی ہم ہوائی بات نہیں کی ہے, پوری اسٹڈی کے بعد, مطالعے کے بعد کانفیڈنٹلی ایک بات کی ہم نے. جیسے وہ ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا, دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کے گرا دیا. اب دبلے کو لگا کہ میں انتقام نہیں لیتا تو میری بےزتی ہے, لیتا ہوں تو ایک دھکا اور دے گا یہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے سیریسلی یہ کام کیا, یہ مذاق کیا ہے. اس کا خیال تھا بولے گا مذاق کیا, تم بولے گا چلو کوئی بات نہیں. تو اس موٹے نے کہا میں نے سیریسلی یہ کام کیا ہے. تو کہتا ہے اچھا ہو گیا, ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل گیا. تو میں نے جب یہ کہا ہے نا 3 طلاق کے مسئلے پر اجماع ہے, تو یہ میں نے مذاق نہیں کیا. اور اس طرح کے جب میں دعوے کر رہا ہوتا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوتا, کانفیڈنٹلی جب کوئی دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ریسرچ کے بعد. ہاں پھر بھی انسان میں کہیں کسی مقام پہ غلطی ہوتی ہے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. لیکن طلاق کے مسئلے میں اتنا بڑا دعویٰ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہوائی پھینک دوں گا. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے.
تو جب اہل حدیث لوگ اس کا جواب دیا کریں نا تو ان سے کیا ٹو دا پوائنٹ بات جو مفتی صاحب نے کی ہے اس کا جواب تو کسی صحابی سے دکھاؤ, اور اگر کوئی دکھائے گا تو مجھ سے اس کا جواب پوچھیں. دکھانے میں گڑبڑ ہوتی ہے, صحابی نے یہ نہیں کہا ہوتا, کہا کچھ اور ہوتا ہے, اس کا مطلب کشید کے کچھ اور نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں کانفیڈنٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 طلاق کو 1 ہونے کا فتویٰ دے دیا, اس سے بیوی حلال بولو نہیں ہوگی, کیونکہ اجماعی قطعی یقینی مسئلہ ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے.